تھینک یو ویری مچ جی. ندیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو کلب رجسٹریشن جو ہے اس کے پروسیس کے متعلق جو تھوڑی سی کیوریز چل رہی ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جی ندیم بھائی پلیز. السلام علیکم اور بہت شکریہ. ایک تو آج یہ بڑی خبر تھی پاکستان ٹیم کی, اس کے باوجود آپ لوگوں نے پیشنس سے آپ یہاں پہ رکے. بات ذرا امپورٹنٹ تھی اور بینگ اے کرکٹر میرے خیال سے یہ میرے دل سے بہت قریب ہے, کیونکہ گراس روٹس کرکٹ کی بات ہے. کیونکہ جو بھی کرکٹر ہیں وہ سب اسی سے گروم ہو کے اور انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کچھ ایک ابہام سا کلب کرکٹ کے بارے میں چل رہا ہے, نیوز پیپرز میں بھی ہے, کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں جو کہ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو آگے بڑھنے سے پہلے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اور جیسا میں نے کہا کہ بینگ اے کرکٹر ہم سب جتنے بھی کرکٹرز ہیں گراس روٹس کرکٹ کو بہت ویلیو کرتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ہمارے لیے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے پیشنس کا. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایک عوام پھیلا ہوا ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا. 2015 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ماڈل کانسٹیٹیوشن, اس کا جو آرٹیکل 9A ہے اس میں جو اس کی 4 کلاز ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے ڈپازٹ اے پروونشل رجسٹریشن فی اماؤنٹنگ ٹو روپیز PKR 2500 or as may be determined by the board from time to time in the bank account of the concerned district zonal cricket association. اس کی B clause ہے to get the registration confirmed such club shall deposit the annual subscription fee amounting to PKR 1500 or as may be determined by the board. تو یہ 2 کلازز ہیں کہ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی رجسٹریشن فیس رکھی ہے یا اینول فیس رکھی ہے. ہاں اس میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے. جو تبدیلی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نئے اس دفعہ ایک نئی آپ کو پتہ ہے کیٹیگری بھی آئی ہے کلب کرکٹ کی جو کہ فل ممبر ہے. میں ایفیلیٹڈ سے شروع کرتا ہوں. اب جو ایفیلیٹڈ کی فیس ہے جو کہ ون ٹائم آپ نے ایز اے رجسٹریشن دینی ہے وہ 5000 روپیز ہے. ظاہری بات ہے 2015 اور 2021 میں کافی ڈفرینس آ چکا ہے, تو کوئی بہت زیادہ ہم نے ڈفرینس نہیں کیا, اس کو 5000 کیا ہے اور وہ ون ٹائم ہے. جب آپ فرسٹ ٹائم رجسٹریشن کرائیں گے تو آپ کو دینی ہے. اس کے بعد ایئرلی جو آپ کی فیس ہے وہ 5000 روپے ہے. اور کارڈ کی فیس اس میں یونیفارمٹی نہیں تھی پہلے, کسی جگہ پہ ہر پلیئر کے اوپر کارڈ پہ چارج ہوتا تھا, کہیں پہ نہیں ہوتا. اس میں ہم نے یونیفارمٹی کی ہے 250 روپے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اور وہ بھی ون ٹائم ہے, انلیس کہ پلیئر جو ہے وہ تبدیل کرے گا کلب تو اس کا کارڈ کہیں اور سے بنے گا تو پھر اس کو 250 روپے اپنے کارڈ کے دینے ہوں گے یا کلب دے گا. تو ایئرلی جو فیس ہے جو ایک کسی بھی کلب کا ایک ایفیلیٹڈ کلب کا خرچہ ہے وہ ٹوٹل 5000 روپے ہے, پلس جو بھی وہ تبدیلی کرتا ہے اپنے کارڈ کے فیس میں یا اپنے پلیئرز کی. اور جو پہلے 5000 ہے وہ ون ٹائم ہے, اس کے بعد دوبارہ ہر سال نہیں ہوگا. تو ہر سال صرف اس کو 5000 روپے دینے ہیں جو کہ ایئرلی فیس ہے. اور اس کے علاوہ جو اگر وہ جیسے میں نے کہا کہ کارڈ تبدیل کرے گا تو اس کے 250 روپے دینے. اب ہم آ جاتے ہیں ایسوسیٹڈ کلب, ان کی بھی ایسی 5000 فرسٹ ٹائم رجسٹریشن فیس ہے جو کہ ون ٹائم ہے اور فل ممبر کی بھی یہی ہے. ایسوسیٹڈ جو ہے وہ ایئرلی 7500 روپے دے گا اور پلس ان کا بھی وہی سیم پروسیجر ہے کہ اگر پلیئر چینج کریں گے تو 250 روپے پر کارڈ دیں گے. پھر فل ممبر کی بات ہوتی ہے تو فل ممبر کے 20000 ہے اور کارڈ رجسٹریشن سیم ہے. تو جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ سال میں اگر ایک کلب جو ہے ایسوسیٹڈ کلب کی بات کریں جس کے پاس ووٹنگ رائٹ بھی ہے تو وہ 7500 روپے خرچ کر رہا ہے, پلس اپنی مرضی سے اگر وہ کوئی پلیئر تبدیل کرتا ہے تو اس کی ایک پلیئر کی فیس 250 روپے. تو جو ایک عوام پیدا ہوا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ پیسے ہیں, تو کوئی ایسے پیسے کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. سال میں اگر کوئی کلب 7500 روپے اور ایک گراؤنڈ والا کلب جو کہ فل ممبر ہے جس کے پاس گراؤنڈ ہے جس کے پاس ذریعہ ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا, وہ اگر سال کے 20000 روپے دیتا ہے جو کہ اگر پر منتھ لگائیں
تو میرے خیال سے 20,000 کے اگر 12 سے آپ ڈیوائڈ کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 1200-1300 روپے ایسی اس کے قریب قریب ہی آتا ہے, کوئی ایسے 2,000 سے نیچے ہی آتا ہے. تو کوئی اتنی بڑی کوئی فیس نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جی پی سی بی کے پاس یہ کروڑوں روپے آ جائیں گے, یہ جو جتنی بھی رجسٹریشن ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سی سی ایز اور سی اے فعال نہیں ہیں, ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں. رجسٹریشن کے وقت یہ فیس پی سی بی کے پاس آئے گی, اور ایز سون ایز ان کے اکاؤنٹس اوپن ہوں گے, وہ فعال ہوں گی, یہ سارا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا سی سی ایس کو. تو یہ پی سی بی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. یہ میرے خیال سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جس کو کلیئر کرنا ضروری تھا. پی سی بی کا جہاں تک ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ پہ 1.25 کروڑ روپے خرچ کیا ہے. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی فیس جو کہ کلب کرکٹ ہے, جو کہ پی سی بی کی ذمہ داری بھی ہے کہ کلب کرکٹ کو پروموٹ کرے, تو ہم اس سے کوئی پیسے جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ پیسے سارے کے سارے سی سی اے اور سی اے کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا تھا, آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سال کا خرچہ ہے وہ کوئی بھی, میرے خیال سے آپ سب مجھ سے اگری کریں گے کہ کلب کے لیے, چلانے والے کے لیے سال میں اگر کوئی 10,000 روپے بھی وہ خرچ کرتا ہے مل ملا کے, تو کوئی اتنی بڑی فیس نہیں ہے. تو اس چیز کو جمع کر کے کروڑوں میں جو دکھایا گیا وہ میرے خیال سے ایک عوام پیدا کیا گیا. اور میری گزارش ہے, دیکھیں یہ گراس روٹ کرکٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم سارے کرکٹرز کے دل سے قریب ہے. تو اس میں جو لوگ عوام پیدا کر رہے ہیں پلیز ان کی باتوں میں نہ آئیں, بلکہ اب رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کلب کرکٹ کو شروع کریں اور اس کو اچھی طریقے سے کرائیں, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہوگا. تو پلیز میری گزارش ہے سارے کلب چلانے والوں سے کہ پلیز آپ جو لنک دیا اس پہ رجسٹریشن کرائیں. شکریہ. حافظ دیکھیں اناؤنس کرنے کی اس لیے اس وقت, ہاں بالکل 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 میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں اس بات سے, کیونکہ ہم نے یہ اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اس کا پروسیس ہمیشہ سے یہی ہے, ماڈل کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے کہ رجسٹریشن فیس جو ہے وہ جائے گی ان کو. جیسے میں نے کہا, کیونکہ وہ ابھی فعال نہیں ہے, رجسٹریشن پی سی بی کر رہا ہے, اس لیے ظاہری بات ہے پی سی بی کے اکاؤنٹ میں آئے گی. اور ظاہری بات ہے جیسے ہی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے ہی وہ ان کے اکاؤنٹس کھلیں گے ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے. دیکھیں الیکشن لڑنے والی فیس, جی الیکشن لڑنے والی فیس بھی وہیں جائے گی جو کرکٹ ایسوسیشنز ہیں وہیں پہ جمع ہوگی. جب تک اگر ان کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے, الیکشن کیونکہ بعد میں ہوں گے, اس وقت ہم صرف رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک نئی فیس ہے بالکل, پہلے بھی تھی اس میں فیس تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی پہلے بھی الیکشن کی فیسز رہی ہیں ہماری, پہلے بھی جب الیکشن لڑتے تھے فیسز رہی ہیں, لیکن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پتہ ہے جیسے اس میں پہلے بھی کانسٹیٹیوشن میں تھا, چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. وہ فیسز ہمارے پاس نہیں آئیں گے, نہ ہم اس کو یوز کریں گے, یہ ساری سی سی اور سی ایکس کی. نہیں ہم تو لے ہی نہیں رہے نا, آپ کو بتایا تو ہم تو پیسے نہیں لے رہے ہیں. ہم تو پیسے جو آ رہے ہیں وہ سارے سی اے کو اور سی سی اے کو ٹرانسفر ہوں گے. کرکٹ بورڈ کلب کرکٹ سے پیسے نہیں لیتے. پیسے جو جا رہے ہیں ڈائریکٹ کرکٹ بورڈ کو جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ مینشن کر دیا جاتا کہ جیسے ہی کھلے گا اکاؤنٹ کھلیں گے تو ان کو واپس لے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو دوسری چیز, اگر آپ فل ممبر کا کرائٹیریا دیکھ کے بات چھوڑ دیتے ہیں, فل ممبر کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے, اس کا جم ہونا چاہیے, اس کے پاس گراؤنڈ ہونا چاہیے جس میں پراپر وکٹس ہونی چاہیے, آفیسز ہونے چاہیے. اگر آپ صرف ایک فل ممبر کا خرچہ اگر زیادہ کریں, اگر 3 پچز اگر اس میں مینٹین کرنی ہے تو اس کو وہاں پہ کم از کم 3 بندے تو رکھنے چاہیے, کم از کم رکھنے ہوں گے, جن کی تنخواہ کم از کم نہیں ہوگی تو 60,000 روپے ہوگی. تو موجودہ حالات ہیں بجلی کے بل کے, سوری میرا سوال اگر لمبا ہو جائے تو نہیں کوئی بات نہیں. تو موجودہ حالات ہیں جو بجلی کے بل کے, تو اگر آپ دیکھیں تو یونٹ جو کمرشل یونٹ ہے وہ 20 روپے سے اوپر کا ہے, وہ کم از کم 50,000 روپے سے کم بل نہیں آئے گا کسی گراؤنڈ کا. تو یہ 1,10,000 روپے کا یہ ہوگا. اس کے بعد جو جم کھولیں گے, جم کی مینٹیننس کے لیے بھی بندہ چاہیے ہوگا وہاں پہ. اس کے بعد
جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک نئی کیٹیگری ہے. جب بھی کوئی نیا کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس کو سمجھنے میں, اس کو پڑھنے میں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس میں عوام آتے رہتے ہیں, ڈاؤٹس آتے ہیں لوگوں کو. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ فل ممبر پہ ہم بہت بحث کرتے ہیں. اٹ از آپشنل, آپ کا آپشن ہے. اگر آپ فل ممبر بننا چاہتے ہیں یہ آپ کا آپشن ہے. کوئی اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مل رہی. ووٹنگ کا رائٹ ایک ہی ہے آپ کے پاس, ایک ہی ووٹ کا رائٹ ہے. جیسے کہ ایسوسیٹڈ کے پاس ہے ایسے ہی آپ کے پاس ہے. یہ آپشنل ہے. دیکھیں اگر آپ وہ آپشن نہیں لیتے, آپ یہ خرچہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم تو وہ پیسے نہیں لے رہے. جس کے پاس وہ فیسلٹی ہوگی, میرے خیال سے میں یہ کام کرتا رہا ہوں. میں پچھلے 10 سال سے کرکٹ گراؤنڈ بھی چلائے ہیں, ٹورنامنٹ بھی کرائے ہیں. میں یہ ساری چیزیں کرتا رہا ہوں, آپ سب کے سامنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ گراؤنڈ آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے. اور جب ایک سمپل سی چیز ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, جو کہ ایک سمپل اصول ہے, جہاں پہ وہ چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو جس کے پاس گراؤنڈ ہے وہ اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں کر سکتے اٹس آپشنل. وہ آپ نہ جائیں, فل ممبر نہ بنے, ایون دو آپ کے پاس گراؤنڈ ہے, آپ چلے جائیں, آپ ایسوسیٹڈ ممبر بن جائیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ خرچہ اٹھا سکتے ہیں, یہ چیزیں کر سکتے ہیں, تو آپ فل ممبر بن جائیں گے. بٹ اٹس آپشنل. یہ ہم نے کسی کو زبردستی نہیں کیا کہ وہ فل ممبر بنے, یہ آپشنل ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو آل ڈیپینڈس ان کی مینجمنٹ پہ, وہ کس طریقے سے اس کو رن کرتے ہیں. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کسی کے پاس کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جونیئر ٹیمیں بھی اس کے ساتھ نہ صرف یہ خرچہ بلکہ اپنی جونیئر ٹیمیں بھی چلا سکتا ہے. فضل محمود والا آپ اگر پلیز. ہاں دیکھیں اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا کوئی جو بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, جو الیکشن ہوا, وہ اگر پیپرز ہمارے پاس جمع کرائیں گے تو وہ آ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جی جی نہیں, وہ ایسے نہیں ہے. جو آپ نئے رجسٹریشن کرائیں گے نا, اس کے بعد آپ اپنے پیپر جمع کرا سکتے ہیں, کیونکہ فوراً تو ووٹنگ رائٹ نہیں مل رہا نا. ہم آپ کلبس کو ٹائم دیں گے نا, تو آپ نئی ریزولوشن کر کے آپ دوبارہ کرا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. ندیم مکمل طور پہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ؟ دیکھیں آپ اگر میں کہوں کہ دیکھیں سچ اور جھوٹ, بے ایمانی اور ایمانداری, یہ جب سے دنیا بنی ہے ختم نہیں ہو سکتی, لیکن کم کرتے ہیں. آپ ایسے اس طرح کے لاز, اس طرح کے کانسٹیٹیوشن لے کے آتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. ہماری کوشش ہے ٹرانسپیرنسی کی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نیا سافٹ ویئر لا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ گراس روٹ کرکٹ سے لائیو اسکورنگ شروع ہو. لائیو اسکورنگ نہ صرف ہمیں وہ ڈیٹا دے گی, نہ صرف یہ کہ وہ جو گھوسٹ کلب تھے ان کو ختم کرنے میں مدد دے گی, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم سارے پلیئروں کا جونیئر کرکٹ سے ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا, جو کہ ایج ویریفیکیشن کے بھی کام آئے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم انٹروڈیوس کرائیں گے, جو ود ٹائم آپ دیکھیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ جتنی سے زیادہ ٹرانسپیرنسی لائیں, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں.
देखिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुई है और बहुत जल्द हम आपको अपडेट देंगे कि कितने क्लब रजिस्टर हो गए, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इतना इंटरेस्ट है कि पहले दिन वो क्रैश हो गया था, तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए लोग उसके ऊपर लिंक के ऊपर जा रहे हैं और बहुत जल्द हम आपको इसकी अपडेट देंगे। मैं ऐसे बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के नहीं देना चाहता, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ग्रास रूट्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जब भी आपको देंगे ऑथेंटिक डाटा देंगे। लेकिन मैं इतना इस वक्त आपको बता सकता हूँ विद इन लास्ट 3 days जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। पैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने कोई ऐसे पैसे नहीं बढ़ाए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नदीम भाई ये बता दीजिएगा कि आपने क्लब, अच्छी बात है क्लब क्रिकेट के बारे में जितनी वहां पे वो दूर कर दिए हैं। दूसरा एलसीसी के हवाले से भी स्टेटस क्लियर कर दें कि उसे क्या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ जोड़ने जा रहे हैं और वहां पे जितने नेट्स हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है या क्या, उस हवाले से जो भी स्टेटस है वो क्लियर कर दें, क्योंकि आपने उसे वहां से वागजार कराया है आपके मुताबिक जो कब्जा ग्रुप वहां बैठा हुआ था। देखिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया, लोकल गवर्नमेंट ने लिया था। लोकल गवर्नमेंट ने लेने के बाद क्योंकि क्रिकेट बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी है क्रिकेट की, तो उन्होंने जब वो क्रिकेट ग्राउंड उनको मिला तो उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया। जिस दिन से हमको मिला है आपने देखा होगा कि वहां कोई क्रिकेट एक्टिविटी अभी तक नहीं रुकी है और वैसे ही चल रही है और आगे चल के जो अब हमारा इसके साथ प्लान होगा, एक चीज जो कि मैं बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है हमेशा कि लाहौर के अंदर फर्स्ट क्लास ग्राउंड्स की कमी है। मेरे ख्याल से एलसीसीए भी पिछले कुछ अरसे में वो स्टेटस बरकरार नहीं रख पा रहा, जो उसकी मेंटेनेंस, जो उसकी फैसिलिटीज है। तो हमारी कोशिश है कि इसको दोबारा एक फर्स्ट क्लास ग्राउंड बनाएं, एक अच्छा ग्राउंड हो। लेकिन जैसे जो भी फ्यूचर में इसके लिए फैसला होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि हमने एक्टिविटी जैसी हमें हैंड ओवर हुआ है, हमने उसी दिन एक दिन भी एक्टिविटी रुकी नहीं है वहां पे। तो अभी हमने रोकी नहीं है और अभी तक हमने डिसाइड भी नहीं किया कि इसके आगे क्या करना है। देखिए वो तो आने वाला बता सकता है, लेकिन देखिए आप जब कोई मजबूत सिस्टम बनाते हैं और जो कि हमारी कोशिश है, जिस तरीके से हम हर चीज में क्लैरिटी लाते जा रहे हैं और कोशिश है कि हम आने वालों को जो हमारे बाद आए उनको कुछ ऐसा दे के जाए कि वो इससे बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चले। तो हमारी कोशिश है, उसको बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं। होपफुली जो भी आएगा वो हमसे बेहतर ही करेगा, क्योंकि आने वाला दौर पिछले दौर से और बेहतर ही होता है मेरी नजर में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।